ادھر بھی مڑنا ہے، ادھر بھی مڑنا ہے. ٹھیک ٹھیک. اللهم يا حافظ ويا حافظ يا ناصر الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. خصوصا على أعداء أمير الحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت و عقیدت کے ساتھ ثواب کی نیت سے تمام حضرات آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. حضور اکرم سب کہہ دو. حضور اکرم کا بار احسان تمام عالم کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن اعظم کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے. اور محمد کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے، انتہائی قابل قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تشریف فرما کثیر تعداد میں جماعتی ذمہ داران، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. ہمارے انتہائی قابل قدر شفقت فرمانے والے ہمارے محسن، مشفق اور ہمارے بزرگ، محترم المقام جناب قاری محمد رمضان صاحب سلمہ اللہ تعالی، اور اس پروگرام کے روح رواں برادر مکرم مجاہد اسلام محترم جناب حضرت مولانا رفاقت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے تمام رفقاء معاونین حضرات، جنہوں نے محنت کر کے یہ عظیم الشان پروگرام سجایا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ان حضرات کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے. جن حضرات نے جس صورت میں تعاون کیا، اللہ ان کے تعاون کو، ان کی مغفرت
اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات یقیناً کافی دیر سے تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کے بیانات، ناخوان حضرات کا نعتیہ کلام آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ وقت کافی گزر چکا ہے۔ دعا کیجئے مالک علم یزل مجھے بھی حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں باتوں کی آواز سن رہا ہوں، یہ آواز بند ہوگی تو میں کچھ کہہ سکوں گا؟ خطبہ تو انہوں نے سارا ہمارا مطلب ہے کہ متاثر کر دی۔ بات کرنی ہے کسی نے تو سائڈ پہ ہو کے باہر کر لیں، محفل کے اپنے آداب ہیں۔ عنوان آپ نے محبت رسول رکھی ہوئی۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، آج کے اس بابرکت پروگرام کا عنوان بذریعے اشتہارات و اعلانات آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ انتہائی مقدس ترین عنوان ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ محض عنوان نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رسول رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس عنوان کو بیان کرنے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کو اس انداز میں لیا جائے کہ محبت رسول و اصحاب رسول، یعنی رسول کی محبت اور اس کے صحابہ کی محبت، درست ہے۔ اس کا یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ محبت رسول و اصحاب رسول، کہ محبت رسول کا انداز بطرز اصحاب رسول، یا یوں سمجھا جائے کہ محبت رسول اور صحابہ کرام کا کردار کہ صحابہ کرام کو حضور سے کتنی محبت تھی۔ ہر خطیب اپنے اپنے انداز میں اپنی علمی استعداد کے مطابق اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کرتا ہے۔ انداز گفتگو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت مجمع میں کثرت کے ساتھ عوام الناس تشریف فرما ہے۔ علماء کرام اور طلباء کرام کی بھی ایک تعداد ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ انتہائی عام فہم اور سادہ انداز میں، عوامی انداز میں، اس انداز کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ عوام الناس کے ذہن میں
بات بیٹھ سکے اور وہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل الایمان نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اہل و عیال، والدین اور کائنات کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ رکھے۔ یہ فرمان کس کا ہے جی؟ مجھے پتہ ہے آپ کو تھکا دیا گیا ہے، ہمیں اس وقت ٹائم ملتا ہے جب دو کام ہمارے ذمہ لگا دیا جاتا ہے۔ پہلوں کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ صرف سناؤ، ہمارے ذمہ دوسرا بھی ہوتا ہے، کہتے سناؤ بھی جگاؤ بھی۔ بات سمجھ آئی؟ کہتے جی پہلے بڑے مطلب ہے کہ بیداری کے ساتھ بولو، آخر میں جو خطیب صاحب آئے نا ڈھیلے ڈھیلے تھے۔ بھائی ڈھیلے، آپ نے کام اتنے ذمہ لگائے ہوئے ہیں تو کیا کریں؟ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ نعت خوان حضراتوں کو خطیبوں کے بعد لگایا کرو، ان کی ایمان یقین کا پتہ چل جائے گا۔ یہ جگائیں بھی اور پھر سنائیں بھی، پھر پتہ چلے گا۔ اور عوام کے اندر بھی ایک رجحان بن چکا ہے، وہ ایک جملہ 1000 بار دہرائیں، یہ 1000 بار بولتے ہیں۔ ہم ہر بار نیا جملہ بھی کہیں، یہ ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کہتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، اپنا درد بیان کر رہا ہوں، اور یہ آئے روز ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ تو آئے ہوئے ہیں نا، اگلے سال آئیں گے۔ ہمارا روز کا مطلب ہے کہ یہی معمول ہے، اور آج تو پھر بھی 10 بجے ٹائم مل گیا، ورنہ 2 بجے ٹائم ملتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی شرط ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کملی والے نے خود فرما دیا ہے کہ جب تک میری محبت کل کائنات سے بڑھ کر تمہارے دل میں نہیں بیٹھے گی، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان کامل نہیں بن سکتا۔ اب بیٹھے ہوئے مجمع میں اپنے گریبان میں ذرا منہ ڈال کے ہر بندہ سوچیں کہ کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ محبت رسول کا عنوان رکھنا آسان ہے، اسے نبھانا بڑا مشکل ہے۔ ساتھیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہم اس معیار پر پورے اتر سکتے ہیں یا اتر رہے ہیں؟ کل کائنات سے بڑھ کر کیا ہمیں آقا سے محبت ہے؟ زبان کے ساتھ سارے کہیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی امت میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں رسول اللہ سے بڑھ کر محبت کسی کی نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر کے دکھائے، اگلی بات میں بعد میں کروں۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنی غمی اور خوشی کے موقع دیکھے؟
کیا ہم نے اپنے گھروں کا احتساب کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے 5 فٹ 6 فٹ جسم کا محاسبہ کر لیا ہے؟ میرے اور آپ کے گھر میں دور نہیں جاتا، ایک مثال دیتا ہوں، محبت رسول کا عنوان رکھنا، اشتہار پہ لکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ چلیں آج اسی انداز میں صحیح میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں، آپ بھی اپنا احتساب کریں۔ عنوان تو ہم نے رکھ دیا ہے، جاؤ جا کے بستر استراحت پہ جب جاؤ گے 10 منٹ کا وقت فارغ کر کے تمام سوچیں، تمام تصورات سے ذہن کو خالی کر کے اپنے ضمیر سے سوال کرنا کہ کیا میں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں کہ کل کائنات سے بڑھ کر مجھے آقا سے محبت ہے؟ تیرے گھر میں 5 سال کا بچہ جو ابھی شعور کو نہیں پہنچا، اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق بھی مکلف نہیں ہے، کیا ہے؟ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، لیکن وہ یوں راستے سے گزرتے ہوئے گھر کی کسی الماری تک پہنچتا ہے، وہاں سے شیشے کا کپ اٹھاتا ہے، شیشے کا گلاس اٹھاتا ہے، اور جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے اس کے ہاتھ سے نیچے گر جائے۔ 10 سال کا بچہ لے لو، یہاں سے برتن اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، راستے میں ہاتھ سے سب کچھ گر جاتا ہے، اس میں سے شیشے کا ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ماں بھی غصے کا مظاہرہ کرتی ہے، باپ بھی غصے میں آ کر تھپڑ رسید کرتا ہے، بڑا بھائی ہے وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، مرد عورتوں سے کہتا ہے یہ مفت میں نہیں آیا۔ میرے اشارات کو حضرات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مفت میں، سارے بولو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بچہ بھی اپنا ہے، لختے جگر ہے، خون کا حصہ ہے، محبت میں کمی کوئی نہیں، دشمن بھی نہیں ہے، دشمن بھی نہیں ہے، اپنا بچہ ہے۔ میں نے پوچھا جناب تھپڑ کیوں مارا؟ کہتے اس نے گلاس زمین پہ گرا کے توڑ دیا۔ میں نے کہا گلاس کی قیمت کتنی تھی؟ 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے کر لو۔ 100 روپے کا گلاس تیرا معصوم بچہ جو ابھی شعور کو نہیں پہنچا، اسے کوئی پتہ نہیں اس گلاس کی قیمت کیا ہے، یہ کتنی مشکلات سے کمائی کر کے ابا جان لے کے آئے ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ گلاس گرا دیں، ٹکڑے کر دیں، ماں بھی غصے میں، باپ بھی غصے میں، بہن بھی غصے میں، بھائی بھی غصے میں۔ میں نے پوچھا جناب محبت رسول کا عنوان سجانے والوں، تمہارے دل میں 10 روپے کی گلاس کی اہمیت تو آ گئی ہے، تو نے اپنے بچے کو تھپڑ رسید کیا، لیکن تیرے گھر میں 5 سال کا بچہ نہیں، 10 سال کا بچہ نہیں، بلکہ 20 سال کا جوان بچہ، 30 سال کا جوان بچہ روزانہ میرے نبی کی سنت کے ساتھ کھیلتا ہے،
میرے نبی کی سنت کو یوں کٹوا کے گندی نالی میں پھینکتا ہے، تیرے گھر میں جوان بچہ پیغمبر کے طریقے کو، سنت کو، شریعت کو، عادات کو، عبادات کے طریقے کو، اقوال کو، اعمال کو، افعال کو، تعلیمات کو، ارشادات کو، احکامات کو پاؤں کے نیچے رونگتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ 5 سال کا بے شعورہ بھی نہیں ہے، جوانی کی عمر کو پہنچا ہے۔ تو نے جوان بچے سے کبھی نہیں پوچھا جناب چہرہ پیغمبر کا تجھے کیوں برا لگتا ہے؟ تو نے جوان بیٹے سے کبھی سوال نہ کیا میرے نبی کی سنت پہ اس طرح چلا کے غسل خانے میں کیوں پھینک رہا ہے، گندی نالی میں کیوں پھینک رہا ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم عشاق پیغمبر ہیں۔ محبت رسول کا عنوان سجانے والوں، محبت رسول کے عنوان پہ یہاں جمع ہونے والوں، اپنا اپنا آج احتساب کرنا ہو، ورنہ اس عنوان کے ساتھ یہ خیانت ہے۔ امانت داری کا ثبوت دیجئے گا۔ ناسمجھ بچہ 10 روپے کا کپ توڑ دے تجھے غصہ آتا ہے، اور جوان بچہ نبی کی ساری شریعت کو پاؤں کے نیچے دبا کے پھر رہا ہے، تجھے کبھی فکر نہیں ہوئی؟ جبکہ اس باپ کو غصہ اس لیے آیا تھا، توجہ کرنا، چھوٹی سی کرسی ہے، آسانی سے ہو سکے تو تکلیف محسوس ہو رہی، نہیں چھوٹی کرسی آ رہی، یہی ٹھیک ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دنیا ڈھونڈتی پھر رہی، ان کو ایک کرسی نہیں مل رہی، الحمدللہ ہمارے دونوں طرف سے آ رہی ہے، کیونکہ ہم اس سے بے نیاز ہیں، اس سے جتنے جو بے نیاز ہوتے جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، سنجیدگی کے ساتھ آج میری گفتگو سننا، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے حضرت سے کہا تھا، انہوں نے کہا جی عنوان محبت رسول ہے، میں نے کہا جی ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ احساس۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو نہیں دلاؤں گا، آپ مجھے نہیں دلائیں گے، کوئی ہندو آ کے ہمیں یہ احساس دلائے گا کیا؟ اسے کیا پتا، اسے قدر و قیمت کہاں ہے؟ میں نے باپ سے پوچھا مارا کیوں؟ گلاس توڑ دیے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ گلاس ہی تھا نا۔ وہ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ گلاس مفت میں نہیں آیا تھا، میں اس کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پھرا تھا، میں نے پسینہ بہایا تھا، میں نے، آپ بول نہیں رہے، ہاں وہ جو تقریریں سننے کے آپ عادی ہیں نا، ہمیں وہ سب سمجھ ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت مستحب والی بات نہیں ہے بابا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ سنت باتیں میں نہیں کر رہا، یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ علماء سے پوچھو حضرت یہ فرض نہیں ہے؟ اگر ہر چیز سنت مستحب ہے تو یہ فرائض پہ عمل کون کرے گا؟ یہ فرض ہے، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، جب کلمہ پڑھ لیے ادارے میں داخل ہو گئے، دائرے میں آ گئے، جو باہر ہیں وہ اس کے پابند، لیکن جو اندر آ گئے وہ اب سارے بولو، نماز میں جب تک کھڑا نہیں ہوا پابند نہیں ہے، بول بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جیسے ہی جماعت میں داخل ہو گیا، شامل ہو گیا،
نماز میں داخل ہو گیا، اب بولو، اب پیاس لگی ہے لیکن اپنی مرضی پہ عمل نہیں کر سکتا۔ او بابا جو باہر ہیں اسلام کے دائرے سے وہ آزاد ہیں، میں اور آپ اس دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، اب ہماری مرضی، کلمہ ہم نے مرضی سے پڑھا ہے، کلمہ ہم نے مرضی سے پڑھا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کلمہ نصیب نہ ہوتا، نہ جانے کون ہوتے، نہ جانے کیا ہوتے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، کوئی کسی اور کا پی رہا ہوتا، کوئی پتھر کے سامنے سر بسجود ہوتا، کوئی درختوں کے سامنے پوجا کرتا ہوا نظر آتا۔ اللہ کا شکر ہے، کہہ دو، کہہ دو، اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں دین اسلام نصیب ہے، ہمیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، ہمیں محمد عربی کی امت مل گئی ہے، اس سے بڑی دولت پوری کائنات کے اندر اور کوئی نہیں۔ ساری دولتیں ایمان پہ قربان ہیں۔ مارا کیوں؟ کہتے پسینہ بہا کے کما کر یہ گلاس لے کے آیا تھا، اس کو میں نے عبرت کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے میں نے تھپڑ رسید کیا ہے تاکہ یہ آگے چل کے مزید نقصان نہ کرے، آگے چل کے اسے احساس ہو کہ یہ گلاس مفت میں نہیں آیا۔ اے خان پور کے مسلمانوں، بھاری پور ضلع کے رہنے والوں، تو نے گلاس کے لیے، کپ کے لیے، جگ کے لیے، گھر کے چھوٹے موٹے سامان کے لیے اپنے جسم کا پسینہ بہایا ہے، تیرے دل میں اتنی وقت آ گئی ہے، تیرے پاس اتنی حیثیت بن گئی ہے، لیکن جس دین اسلام کو تو توڑتا پھر رہا ہے، بکھیرتا پھر رہا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا پھر رہا ہے، یہ پسینوں سے نہیں آیا تھا، اس کے لیے محمد عربی کا مقدس خون بہہ گیا تھا، اس کے لیے محمد عربی نے گھر چھوڑ دیا تھا، وطن چھوڑ دیا تھا، برادری کو چھوڑا تھا، خاندان کو چھوڑا تھا، اپنوں کو چھوڑا تھا۔ ہاں جناب، اس کے لیے پوری مقدس جماعت پیغمبر خاک و خون میں تڑپا دی گئی تھی، تختے داروں پہ لٹکا دیے گئے تھے، تختے انگاروں پہ لٹا دیے گئے تھے۔ آپ کو کیا معلوم، تیرے پاس گلاس آیا، پسینہ بہہ گیا، تیرے پاس قدر موجود ہے جس کے لیے امام الانبیاء کا پاکیزہ لہو بہا دیا گیا۔ تو بتا مسلمان، تو اس سنت کو، اس حکم پیغمبر کو توڑتے ہوئے تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تجھے احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ گلاس گھر میں پسینے کی کمائی سے پہنچا ہے، تیرے پاس قدر ہے، قرآن کے احکامات کو پاؤں کے نیچے رونتے جا رہے ہو۔ یہ قرآن محمد عربی اور اس کی مقدس جماعت کے لہو سے پہنچا ہے۔ کہاں سے پہنچا ہے؟ کہاں سے پہنچا ہے؟ کہاں سے پہنچا ہے؟ لہو سے پہنچا ہے۔ اور یاد رکھو، کل کائنات میں جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر پھر قیامت کی صبح تک جتنی مخلوقات پیدا ہوں گی، جتنے انسان آئیں گے، نیک اور پارسا لوگ آئیں گے، اولیاء، اتقیاء، ازکیاء، اصفیاء پیدا ہوں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مقدس سے کائنات میں کسی کا لہو مقدس نہیں ہے۔ بول 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 بول۔ یہ بات میں نے کسی مقصد کے لیے کی۔ اگلی بات سنو، رسول اللہ کے لہو مبارک سے کسی اور کا لہو زیادہ مقدس ہو سکتا ہے؟ رسول عربی کے جسم اطہر سے کوئی قیمتی کسی کا جسم ہو سکتا ہے؟ تو مجھے اب جواب دو، جس دین کے لیے یہ جسم زخمی ہوا وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟
جس نظام کے لیے میرے نبی نے اپنا لہو دیا تھا، وہ نظام کتنا قیمتی ہوگا؟ آپ کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ شیشے کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس کی قدر و قیمت کا، ہمارے پسینے کی کمائی ہے، توڑنے نہیں دیتے۔ تو دین اسلام یہ کوئی ایسی فضول چیز ہے، یہ پسینوں کے ساتھ نہیں، خون کے قطروں کے ساتھ پہنچا ہے۔ اور صرف خون نہیں، اگر آپ ان تکالیف کا تھوڑا سا سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں نا، انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ وہ کیسے لوگ تھے، اتنی تکلیفیں۔ تقریر کے آخر تک میرے خیال ہے چند لوگ رہ جائیں گے، سلسلہ شروع ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ آپ کہتے ہو نا جی یہ جذباتی لوگ ہیں، ان کو اور آتا کیا ہے، اصلاحی بیانات نہیں کرتے۔ یہ کیا کر رہا ہوں؟ اب ہماری اصلاح کو بھی ذرا سمجھو، سمجھ آ رہی ہے؟ میں یوں ہاتھ جوڑ کے منت نہیں کروں گا، منت کروں گا کسی غیر مسلم کے سامنے کلمہ پیش کرتے ہوئے، اس کے سامنے عاجزی کریں گے۔ تم تو جماعت میں داخل ہو چکے ہو، پھر آپ کی منت کس لیے کروں؟ کلمہ نہیں پڑھتے ہو، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہو، دعوے دار نہ بنو یا غدار نہ بنو، دو باتیں نہیں ہو سکتی، یا دعوے دار نہ بنو یا غدار نہ بنو۔ اور جو غدار ہوتا ہے وہ دعوے دار سچا، سارے بولو، سارے 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 بولو۔ مجھے بتاؤ، اللہ سے مانگا کرو، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے رو، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو۔ اللہ تو نے کلمہ دیا ہے، اللہ میں کمزور ہوں، عمل کی توفیق بھی دے دے۔ کس نے مانگا ہے؟ کب مانگتے ہیں؟ کب مانگتے ہیں؟ دین سے بڑی کوئی قیمتی دولت ہے؟ یہ دو ٹکوں کے لیے تو مارا مارا پھرتا ہے، مانگتا پھرتا ہے۔ جس کو بڑی دولت کہہ رہا ہے کہ ایمان بڑی دولت ہے، دین بڑی دولت ہے، کبھی اللہ سے اٹھ کر رات کو مانگا ہے کہ اللہ اس کی سمجھ بھی دے، اللہ اس پہ عمل بھی دے؟ اس کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ ہمارا اس پہ لگا کیا ہے؟ کیا لگا ہے ہمارا؟ مفت میں جو چیز مل جاتی ہے، وہ مشہور واقعہ ہے نا، باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹا قیمتی چادر جسم پہ لے کے، ہزاروں روپے کی چادر تھی، جا رہا ہے، 50-100 روپے کا جوتا پہنا ہوا ہے، جوتا گندا ہو گیا ہے، ہزاروں روپے کی چادر کو اتار کر اس کے ساتھ جوتا صاف کر رہا تھا۔ کسی نے کہا بڑا عقل کا دشمن ہے، بے وقوف آدمی، یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے یہ چادر کتنی قیمتی چیز ہے؟ اس کے ساتھ اتنا کم قیمت والا جس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے، اسے صاف کر رہا ہے۔ بیٹے نے کہا یہ چادر ہزاروں نہیں، لاکھوں کی صحیح۔ نہیں سمجھے؟ یہ چادر ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی صحیح، اور یہ جوتا تیری نظر میں 1 روپے کا صحیح، لیکن تجھے پتہ ہے یہ چادر تو باپ سے وراثت میں ملی ہے، یہ جوتا میں نے پسینہ بہا کے لیا، میرے پاس تو قدر اس جوتے کی۔ لیکن اے کاش ہمارے ہاں کم از کم دین کی اتنی تو قدر ہو جاتی، پھر ہم روتے پھر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عذاب آ رہے ہیں۔ ایسے بد اعمال قوم، ان کو حضرت عمر جیسا حکمران نہیں ملے گا۔ علماء سے پوچھو ملے گا ایسے قوم کو؟ جب قوم کے اعمال بگڑ جائیں گے اور اعلانیہ اللہ کی بغاوت پہ قوم اتر آئے گی، میرے رسول نے فرمایا اللہ کے عذاب آئیں گے۔ پہلا عذاب اجتماعی طور پر یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر ایسے حاکم مسلط کر دیے جائیں گے جن کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ہے کوئی پرواہ؟ چیخو چلاؤ، اسے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں۔
بھائی کوئی پارٹی کا ہے، ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں دین کی بات کر رہا ہوں. آپ گھبرائیں گے، وہ پھر بھی کہے گا گھبراؤ نہیں. کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے باہر کی دنیا میں بڑی مہنگائی آ گئی ہے، ہم تو پھر بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کل پرسوں ایک کو دیکھا، روڈ پہ کھڑا ہے، موٹر سائیکل اس کی خراب ہوئی ہے، بوتل پکڑی ہوئی ہے، اس کے پاس اتنے نہیں ہے کہ کسی پیٹرول پمپ پہ جائے، اور گاڑیاں پاس سے گزر رہی ہیں، چیخیں مار رہے ہیں. ایک کو کہتے ہیں خدا کے لیے تھوڑا سا پیٹرول دے دو تاکہ گھر تک پہنچوں، تھوڑا سا دے دو. کوئی بھی نہیں رکتا، کوئی بھی. پیچھے دیکھا تو موٹر سائیکل کے پیچھے وہ جو نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے نا، اس پہ جھنڈا انہی کا لگا ہوا تھا. میں نے کہا اس جھنڈے کے نیچے کر بوتل، یہاں سے لے. سمجھ آ رہی ہے؟ او بابا خدا کی قسم یہ ہمارے اعمال ہے. اعمالکم عمالکم، میرے نبی نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہوں گے. جیسے اعمال ہوں گے. اب یہ میری تقریر وہاں تک پہنچ گئی نا، مجھے ہو سکتا ہے انعام مل جائے گا کہ ہماری تو جان چھوٹ گئی، مولوی صاحب آپ نے دلیل فراہم کر دی. یہ میری غلطی نہیں، یہ ان کے اعمال ہیں. انعام دیں گے مجھے، اللہ پناہ عطا فرمائے. اگر چاہتے ہو کہ سکون کی زندگی نصیب ہو، راحت مل جائے، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی سنت کے بغیر تم آسمان پہ بھی چڑھ جاؤ، سورج تک پہنچ جاؤ، چاند تک سفر طے کر جاؤ، ستاروں سے آگے گزر جاؤ، دریاؤں کو عبور کر جاؤ، پہاڑ سونے کے بھی مل جائے، تمہیں نہ راحت ملے گی نہ سکون ملے گا. خدا کی قسم اٹھا کر میں نے کہا ہے. کیوں؟ میرے رب نے فرما دیا سکون صرف میری یاد میں ہے. سکون قرآن کی آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دلوں کا اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور اللہ نے ساتھ فرما دیا الا، خبردار سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ہے تو صرف میرے ذکر میں. جب میرے رب نے یہ کہہ دیا تو پھر کہیں اور سکون مل سکتا ہے؟ نہیں. سارے بولو نہیں. مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف. خدا کی قسم آج بھی جو لوگ دیندار ہیں نا، ان سے پوچھو ذرا تیرے کروڑ پتی ساری رات بیچارے پریشانی کی حالت میں گزارتے ہیں، گولیاں لے کے گھنٹہ سوتے ہیں. کیا؟ جاؤ جا کے مدارس کے طلباء کو دیکھو، رات کو عشاء کے بعد وہ جھولے لیتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، استاد کہتے سو جاؤ، جب سو جاتے ہیں صبح خدا کی قسم استاد آ کر مدارس میں طلباء کو زبردستی اٹھاتے، کوئی نہیں اٹھتا نا، زیادہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی سزا بھی دے دیتے ہیں، یوں ٹانگ سے پکڑ کے تھوڑا سا کہتے تاکہ تھوڑی سی اس کو جاگ آ جائے، یہ بالکل بیدار ہو جائے. زبردستی اٹھایا جاتا ہے. انہوں نے کوئی گولی لی ہوتی ہے، نہ کوئی دوائی لی ہوتی ہے، اور بابا انہوں نے قرآن کی تلاوت کر کے نیند لی ہوتی ہے. آؤ نا قرآن کی طرف. قرآن کو تو ہم نے طاقوں میں سجایا ہوا ہے، صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی مر گیا تو بس اس کے لیے ختم پڑھو. یاد رکھو میں اس کا منکر نہیں ہوں، قرآن پڑھو، بخشواؤ، روح کو ثواب ملے گا، لیکن یاد رکھو قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن زندوں کے لیے آیا تھا. کس کے لیے آیا تھا؟ قرآن اس کے لیے آیا ہوا تھا. زندگی میں تم ایک دن بھی قرآن کو نہ دو، مرنے کے بعد 1 کروڑ قرآن بھی کوئی پڑھ کے تجھے بخش دے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ تمہیں کسی نے غلط کہا ہے، وہ تمہاری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، تمہاری آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. جنہوں نے اس دھوکے میں رکھا ہوا ہے پیچھے قرآن پڑھ کے بخش دیں گے، سیدھا جائے گا جنت میں. وہ بابا پھر قرآن آیا کس لیے تھا؟ صرف اس لیے کوئی اور پڑھ کے تجھے بخش دے گا تو جنت میں جائے گا. اس دھوکے میں نہ رہیں.
کھائے گا وہ، پیٹ تیرا بھرے گا؟ بولو، تجھے کوئی کہے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مولوی صاحب، حضرت صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، آپ بے فکر رہیں، اب گھر میں بیٹھ جائیں، کھانے کے لیے کتنی تکلیف کر رہے ہو، اٹھتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، پھر آتے ہو دسترخوان پہ بیٹھتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیٹے رہو، میں یہاں کھاتا ہوں، آپ کا پیٹ بھرتا جائے گا، تو ایک نہیں 10 رسید کرے گا اسے، مجھے الو بناتا ہے، کھائے گا تو، پیٹ میرا بھرے گا، یہ تو نہیں مانتا تو پھر پڑے گا وہ، جانتے نہیں کیسے چھوٹی نہیں، یہاں یہ بات نہیں مانتا اور وہاں اللہ کی عدالت میں یوں باتیں کر رہے، حشر کے میدان اور اس اللہ کی عدالت کی سختی کا تجھے پتا ہے وہ کیا ہے؟ اسے مذاق سمجھتے ہو؟ اکثر کہتے جی دیکھا جائے گا، یہ کفری الفاظ ہیں، بڑا جری ہے وہ بندہ، کہتے دنیا میں تو جی لو نا، مزے کرو 2-4 دن، وہ تو بڑی بات ہے، دور کی بات ہے، دیکھا جائے گا۔ جس دن کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی اور کیا تیرے کام آئے گا، بھائی بھی بھاگتے نظر آئیں گے، آدمی اپنے بھائی کو دیکھے گا بھاگے گا، وَأُمِّهِ، ماں سے بھی، وَأَبِيهِ، باپ سے بھی، اور جن بچوں کے لیے ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں نا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس بیوی کی محبت میں آج کل جوانوں تم جس ماں کو دھکے دیتے ہو نا، یہ بیوی بھی تیری طرف نہیں دیکھے گی، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، 30واں سپارہ پڑھ رہا ہوں، رب نے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس کی بیوی اور بچے بھی اس کو پہچاننے سے انکار کریں گے، ہم نے تو اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یہ کون ہے؟ جا کام کر اپنا، اس عدالت کے اندر پیش ہونا ہے اور ہر ایک نے ہونا ہے، وہاں سے مفر نہیں ہے بابا، بھاگنے نہیں دیا جائے گا، ایسی عدالت ہے یہاں تو وکیل کرتا ہے وہ تیری وکالت کرتا ہے، وہاں کوئی وکالت بھی نہیں کر سکے گا، یہاں رشوت بھی چلتی ہے وہاں یہ بھی نہیں چلے گی، یہاں سفارشیں بھی چلتی ہے وہاں یہ بھی نہیں چلے گی، کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں آ کر کہ اللہ میں سفارش کرتا ہوں؟ وہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور کون ہے جو سفارشی بن کے آئے؟ تو میرے بھائیو، محبت رسول کا عنوان یقیناً وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ ان حالات میں رسول عربی کی محبت ہمارے اعمال سے، کردار سے، گفتار سے، ہمارے دن رات سے، ہماری غمی اور خوشیوں سے، ہماری تجارت سے، ہمارے معاملات سے نبی کی محبت اور اطاعت اٹھتی چلی جا رہی ہے، رخصت ہوتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں سے نبی کی سنتیں نکلتی جا رہی ہیں۔ آؤ دیکھ لو کتنا افسوس کا مقام ہے، میرے اور آپ کے گھر میں خاندان میں شادی ہوتی ہے، شادی کے موقع پر تم رشتہ داروں کو دعوت دے کر گھر میں بلاتے ہو، دوستوں کو دعوت دے کر گھر میں بلاتے ہو، برادری والوں کو دعوت دے کر گھر میں بلاتے ہو، اساتذہ کو دعوت دے کر گھر میں بلاتے ہو، ناظم چیئرمینوں کو دعوت دے کر گھر میں بلاتے ہو، لیکن سب کی جگہ ہمارے گھر میں شادی میں موجود ہے، لیکن اگر شادی کے موقع پر میرے اور آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی سنت کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جس شادی ہوتی ہے ڈول بھی بج رہے ہوتے ہیں، گانے بج رہے ہوتے ہیں، کنجریاں ناچ رہی ہوتی ہیں، نہ جانے کون کون سے خرافات سے ہماری نکاح کا جو محفل اور مجلسیں ہوتی ہیں وہ بھری ہوتی ہیں، شادیاں خرافات سے بھری ہوتی ہیں، تو جہاں یہ طبلہ سرنگی اور یہ ڈھول باجے آئیں گے، ناچنے والے آئیں گے، وہاں نبی کے دین اور نبی کی سنت رہے گی؟ پتہ چلا تیری شادی میں سب کی جگہ ہے، نہیں ہے تو میرے آقا کی سنت کی جگہ نہیں۔ سب کو دعوت دے کے گھر بلاتے ہو اور نبی کی سنت اور طریقے کو دھکا دے کے گھر سے نکالتے ہو۔ کتنے بڑے ظالم ہیں خدا کی قسم ہم، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تیرے محلے میں کوئی کسی یتیم کو دھکے دے، تھپڑ مارے، ظلم کرے، تشدد کرے،
سارے محلے کے لوگ اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یار بڑا ظالم ہے، اور بھی بہت کچھ کہیں گے، لیکن یہ تو ضرور کہیں گے نا بھائی یتیم پہ ظلم کر رہا ہے۔ یتیم نہ بھی ہو، عام بچہ ہو، کوئی یوں تشدد کرے، سارے لوگ کیا کہیں گے؟ ظالم ہے۔ اس یتیم سے بڑھ کر میرے اور تیرے گھر میں میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا، اسے دھکے دیے جا رہے ہیں، نکالا جا رہا ہے۔ دکاندار کی دکانداری میں نبی کی دین کی جگہ نہیں ہے، تاجر کی تجارت میں نبی کے دین کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے معاملات سے نبی کی سنت رخصت ہو گئی، ہم نے خود نکال دی۔ جھوٹی قسمیں اٹھا کے، جھوٹی گواہیاں، پیسے لے کے جھوٹی گواہیاں دیتے، لحاظ کرتے ہوئے چودھری صاحب راضی ہو جائیں گے، اس کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ او بابا جب تم مرے گا نا، یہ چودھری شودھری کام نہیں آئیں گے۔ سارے بولو، پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی ملک صاحب، کوئی سردار صاحب، کوئی جاگیردار صاحب کام بولو نا، کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی سردار جاگیردار ہے؟ مجھے بتائیں نا کہ یہ سارے کے سارے ہمارے غلام بن جائیں، ہم قیامت کے دن ذمہ دار ہیں، کوئی ذمہ داری لے کے دکھائے۔ اور اگر کوئی یہ کہیں بھی تب بھی یقین نہ کرو، یہ ویسے بک رہا ہے، وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ اللہ اعلان کرے گا وہاں، لمن الملک اليوم، اور سرداروں، جاگیرداروں، بادشاہت کے دعوے داروں، بتاؤ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ خدا کی قسم ساری خلقت وہاں جمع ہوگی، کسی میں بولنے کی سکت نہیں ہوگی کہ وہ جواب دے سکے۔ آخر میں رب ذوالجلال خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، فرمایا آج اس ذات کی بادشاہت ہے جو قہار ہے۔ اللہ غصے کے عالم میں ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہے بابا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ نے فرمایا ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے خاموشی کا، یہ منہ بند ہو جائیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا ہمارے ساتھ تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، 23واں سپارہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، یہ کہاں کس طرف گیا تھا۔ یہ رات کے 12 بجے کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا تھا، یہ کس کی عزت لوٹنے کے لیے قدم اٹھاتا تھا۔ یہ ہاتھ بول پڑیں گے، اس نے کس کا مال لوٹا تھا۔ لوگوں کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، قبر آخرت کو برباد نہ کرو۔ ایک عبرت کی بات سن لو، باپ سے قریبی، ماں سے قریبی کوئی رشتہ ہے؟ بولو، سارے بولو بھائی۔ جن کے ہاں اس سے قریبی رشتہ ہے وہ تو نہ بولیں، جن کے ہاں نہیں ہے وہ بولیں۔ ماں باپ سے قریبی کوئی رشتہ ہے؟ محبت عقیدت کو کوئی اس سے قریبی کوئی رشتہ ہے؟ بولو نا، نہیں ہے نا۔ جب باپ مرتا ہے یا بیٹا مرتا ہے، تمہیں پتہ ہے حقیقت کیا ہے؟ کتنا قریبی رشتہ ہے، بھائی کتنا قریبی رشتہ ہے۔ لیکن جب یہ بیٹا مرتا ہے یا باپ مرتا ہے، قبر پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، واپس جب جاتے ہیں، باپ مرا ہے، بیٹے نے مٹی ڈال دی، واپس جاتے ہوئے یہ بیٹا اپنی چادر جو ساتھ لے کے گیا تھا اسے بھی اٹھا کے یوں جھاڑ دیتا ہے۔ باپ کی قبر کی مٹی اور گرد و غبار بھی اپنی چادر پہ نہیں رہنے دیتا۔ والدین سے کہتا ہوں، ان بچوں کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کرتی ہو، جو مرنے کے بعد تمہاری قبر کی گرد و غبار کو بھی اپنے دامن پہ رہنے نہیں دیتے، جھاڑ کے جائیں گے وہ۔ تیری حیثیت بس یہاں تک تھی، قبر میں اترے گا، اندھیری رات ہے، چراغ چاہیے یہاں سے لے جا، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ محبت رسول ان اندھیروں کے اندر چراغ کا کام دے گی، لیکن محض محبت کا دعویٰ نہیں، اطاعت بھی۔
سارے بولو ابھی تو میں آپ سے ایک وعدہ لوں گا انشاءاللہ، اور ارادوں والی بات نہیں ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے، سارے بولو سارے۔ اللہ شیخ الیاس اور شیخ زکریا کے اس قافلے کو رواں دواں رکھے، اللہ رواں دواں رکھے، خدا کی قسم چلتا پھرتا مدرسہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ میں حضرات کو پتہ ہے 4 دن ہو گئے اپنے ایک بچے کو داخل کرا رہا تھا یہاں قاری صاحب کے پاس، انہوں نے یہی بتایا بھائی 10 سال سے عمر تھوڑی سی بھی زیادہ ہوئی داخلہ بولو داخلہ بڑی منت کی۔ میں نے کہا جی یہ تو میں نہیں کہتا کہ 10 سال کا 10 سال سے عمر زیادہ ہے کیا، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی، یعنی 10.5 سال ہوگی، 11.25 جتنی بھی ہے، لیکن اتنی بس۔ اب ان کے اصول ہیں، اسی طرح باقی مدارس کے اتنے سال کا ہو تو ہم لیں گے، اتنے سال کا نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے، لیکن یہ ایک ایسا مدرسہ ہے جوان آتا ہے کہتے اہلاً و سہلاً مرحبا، بوڑھا آیا خوش آمدید، واپس کسی کو نہیں بھیجتے۔ گھر سے نکلا تھا وضو کے فرائض تو کیا وضو کرنے کا بھی پتہ نہیں تھا، واپس آ گیا تو واجبات مفسدات فرائض سنت مستحبات کا تو پکا حافظ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ بولو نا، فائدہ ہے نقصان ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا، یہ مسئلہ کر دیا وہ بابا ان کا نصاب فضائل والا ہے، مسائل چاہیے تو کسی مفتی کے پاس جاؤ، ان کو مسائل میں مت گھیرا کرو، دین کا ایک شعبہ ہے نا، کام کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے۔ ایک آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، گھر سے جا رہا تھا پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگانے والوں میں تھا، واپس جب آیا تو کہتا ہے اللہ کے علاوہ، اور ساتھ ایک اور بات بھی کرتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، بولو سارے بولو سارے بولو۔ اور یہ اتنے پختہ عقیدے والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا یہ جو تو سجدہ کر رہا ہے مردے کے سامنے یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہیں یہ کیا زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے غلط ہے؟ بات میں نے پتہ نہیں کون سی کرنی تھی جو ان کا ذکر چھڑ گیا۔ وعدہ لوں گا ہاں وہ ارادہ لیتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں ارادے سے، یہ ایک نیکی سن کر ہم کہتے ہیں یار اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک نیکی تو ہے، ایک نیکی سے کیا بنتا ہے، قیامت کے دن اس ایک نیکی کی وجہ سے روک دیا جائے گا، جا ڈھونڈ کے لے آ، ایک نیکی تیری کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گیا، لے آ گناہ، ہاں لے آ نیکی جہاں سے ملے۔ یہ جائے گا بھائیوں کے پاس، وہ کہے گا کیا کہہ رہے تو، تیرے پاس تو ایک کم ہے، ہمارے پاس تجھے دیں میرے پاس کم ہو جائیں، پھر میں مارا پھروں گا، جا جہنم میں۔ باپ بھی یہی کہے گا خدا کی قسم، ماں بھی یہی کہے گی، بہن بھائی سب یہی کہیں گے، رشتہ دار بھی، بیوی بچے بھی، وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا دیکھ کر بھاگیں گے، وہ اسی وجہ سے بھاگیں گے کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اس ایک نیکی کی قدر وہاں ہے گی۔ تو میرے بھائیو محبت رسول کا تقاضا ہے، اگر محبت سچی ہو تو پھر اطاعت خود بخود آ جاتی ہے، اور محبت جھوٹی ہو تو پھر اطاعت نہیں کی جاتی، بغاوتیں ہوتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو محبت رسول کا دعویٰ ہے تو پھر اطاعت بھی نظر آنی چاہیے، معاملات میں اطاعت ہو، عبادات میں اطاعت ہو، ہاں جناب میرے اور آپ کی عادات میں اطاعت ہو، اقوال میں اطاعت ہو، اعمال میں اطاعت ہو، افعال میں اطاعت ہو، کردار میں اطاعت ہو، گفتار میں اطاعت ہو، چلنے میں اطاعت ہو، بیٹھنے میں اطاعت ہو، اٹھنے میں اطاعت ہو، ہلنے میں اطاعت ہو، سونے میں اطاعت ہو، جاگنے میں۔ اب نہ بولے اب نہ بولے سارے بولو، محبت جن کو ہے وہ بولے، سارے بولو سارے سارے سارے،
محبت اطاعت کے بغیر کوئی تسلیم کرتا ہے؟ نہیں۔ آپ دنیا میں کسی کو کہے جی آپ کے ساتھ بڑی محبت، وہ کہے جی یہ تھوڑا سا پانی تو گلاس میں ڈال کے دے دیں، کہتے تیرے پیو دا نوکر ہاں، وہ بھی کہے گا، سمجھتے ہو؟ وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ آپ نہیں سمجھتے؟ میں اپنی زبان میں کہوں پھر پریشان ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دور فٹے منہ، محبت کہاں گئی؟ ابھی تو دعوے کر رہا تھا تجھ پہ مر مٹنے کو تیار ہوں، اتنی محبت ہے، گلاس پانی کا اٹھا کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون سی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن نبی کی ایک سنت کو بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تیری ایسی محبت کو تو دنیا کے اندر ایک بے وقوف بھی نہیں مانتا، قیامت کے دن ہم رسول اللہ کو کیسے منوائیں گے؟ محبت رسول کا دعویٰ ہو تو پھر جسم پہ اس دعوے کے اثرات نظر آنے چاہیے، تاجر کی تجارت میں نظر آنے چاہیے، غم کا موقع ہو نظر آنا چاہیے، خوشی کا موقع ہو اثرات نظر سارے بولو، سارے سارے سارے۔ آج کے بعد شادیوں میں میرے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرو گے یا ناچنے والوں کو بلاؤ گے، ڈول بھاجے بجاؤ گے؟ او بابا 1-2 گھنٹے کا گیم ہے، کر کے تم چلے جاتے ہو، ان کو بھیج دیتے ہو، یہ مال جو تم ان کو دیتے ہو تمہارے ساتھ قیامت کے دن اس کا حساب کیا جائے گا۔ کتنے یتیم بھوکے مر رہے ہیں، تم ناچنے والوں پہ نوٹ پھینکتے ہو اور پھر محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو۔ جس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا، فاقے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آس پاس بچوں کو ساتھ بٹھا کے پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا، یہ سویا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ یوں سمجھ رہا ہے میں مسلمان بن کے سو رہا ہوں، ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی۔ تو نے کبھی خبر لی ہے تیرے پڑوس میں بھوکے سو گئے بچے؟ تم ناچنے والوں پہ نوٹ پھینکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا، ایمان والو خبردار تمہیں تمہارے مال ہلاک نہ کر دے، یہ وہی مال ہوگا جو اللہ کی بغاوت میں تم لٹاؤ گے، یہ تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، یہی تو مال ہے جو ہلاک کرے گا قیامت کے دن۔ اولاد کو غلط راستے پہ ڈالو گے، تربیت نہیں کرو گے، دین کی بغاوت سے روکو گے نہیں، نبی کی سنتوں کو اس کے اوپر اسطرہ اور چھریاں اور کینچیاں چلانے سے نہیں روکو گے، تو یہی اولاد ہلاکت کا سبب بنے گی۔ یہ سکول نہ جائے، کالج نہ جائے، تو تھپڑ مارتا ہے، مسجد میں نماز کے لیے نہ جائے، باپ نے پوچھا ہی نہیں، سویا ہوا ہے، دن کے 12 بج گئے، کہتے اس کی نیند خراب ہوتی ہے، رات کو ذرا لیٹ آیا تھا، تو نے پوچھا بھی ہے یہ لیٹ کیوں آیا تھا، کہاں تھا؟ آج یہ تو رواج ختم ہو گیا، یہ چیزیں تو ہمارے معاشرے سے اور ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ محبت رسول یا تو آج کے میرے اور آپ کے معاشرے میں محبت رسول کے دعوے اگر پوری اسلامی تاریخ میں کما حق ہو اس دعوے کو نبھانے والوں کو دیکھنا ہے تو پھر محبت رسول سے آگے بڑھ کر وہ اصحاب رسول کی طرف آنا ہوگا، پھر آپ کو وہ جھلکیاں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے محبت کا دعویٰ کر دیا وہ پھر اس میں ڈٹ گئے، اگرچہ کٹ گئے لیکن اس سے ہٹنے کا نام اب بولے بلند آواز سے، بات ختم کر رہا ہوں، بولے بلند آواز سے، ہاں جناب، اگر اس کا وہ نظارہ دیکھنا ہے حقیقی معنوں میں کہ واقعی جنہوں نے محبت کا دعویٰ کر لیا پھر اس پہ ڈٹ گئے، اگرچہ لیکن ہٹے اللہ اکبر۔ حضرت خبیب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، لایا گیا، سرداروں نے پکڑا ہوا ہے، چھوڑ محمد کے دامن کو،
صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا. آپ واقعات سنتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، میں اپنے انداز میں بات کرتا ہوں. گرجتے ہوئے شیر کی طرح کہتا ہے سرداری کا نشہ، جاگیرداری کا نشہ، مکہ کے اندر بدماشی اور غنڈہ گردی کر رہے ہو. تم نے اپنے آپ کو صرف دیکھا ہے، تم نے کسی اور کو دیکھا نہیں. چھوڑ دے محمد کے دامن کو، تجھے چھوڑ دیا جائے گا. حضرت خبیب کہتے ہیں یہ بات بار بار نہ کرو، چھوڑ دے چھوڑ دے. ہمت ہے تو چھڑا کے دکھاؤ. کہہ دو ہمت ہے تو، سارے بولو ہمت ہے تو چھڑا کے دکھاؤ. ایک دوسرے کی طرف وہ سارے سردار دیکھ رہے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ کمپنی، عتبہ شیبہ، وہ غنڈے بدماش. سر میں نشہ تھا نا سرداری کا، مال کا، کرسی کا. کہتے یار یہ غریب آدمی ہو کے کیا کہہ رہے ہیں. ایمانی قوت ہو، غریب اور امیر یہاں نہیں چلتا. یہ ایماندار اور بے ایمان کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. بندہ ایماندار ہو اگرچہ مالدار نہ ہو، اگرچہ تو پڑھ لو تاریخ نا، غلامی کی زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو. ظلم ستم کر کر کے مالدار تھک گئے، اس کو نہ تھکا سکے. اس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھے ہوئے، انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، نیچے سے وہی اعلان کر رہا ہے بولو سنت بلالی پہ ذرا عمل کر کے. لیکن یہ سنت یہاں نہیں پوری ہوتی بابا، وہ انگاروں پہ لیٹ کے کہا تھا انہوں نے، ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی نہیں کہتے. اور کتنے بدبخت ہیں جو عہد کے علاوہ چھوڑ کے مسجدوں کے اندر بھی غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. باہر نکلتے ہیں بلال 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 نعرے. تیرا کیا تعلق ہے بلال کے ساتھ؟ وہ تپتے انگاروں پہ لیٹ کر پتھروں کے نیچے دب کر بھی عہد عہد کے نعرے لگاتا تھا، اور تو یہاں بیٹھ کے اے سی کے سامنے بیٹھ کر بھی نہ جانے کن کن کے نعرے لگاتا ہے، کن کن کو پکار رہا ہوتا ہے. تیرا کیا تعلق ہے حضرت بلال سے؟ تیرا تو کردار ہی حضرت بلال سے نہیں ملتا. حضرت خبیب کہتے ہیں یہ نہ کہ چھوڑ دے، بار بار اپنا وقت ضائع نہ کر. ہمت ہے تو چھڑا کے دکھاؤ، ہمت ہے تو وہ کہتے ہیں بناؤ پھانسی کا تختہ لے آؤ، تختہ دار لٹکاؤ، بلا لاؤ. آخری خواہش پوچھی گئی، کہتے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ سے کوئی پوچھتا نا، ہم کیا کہتے یار ذرا گھر سے ہو آؤ. کیا بابا یہ جیل ہے تو گھر سے ہو گیا ہے. کہتے 2 رکعت نفل پڑھنے دو. مرتے وقت بھی دیکھ رہا ہے تختہ دار، موت سامنے کھڑی ہے، خدا کو نہیں بھولا. بول نہ بول 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 بول. اپنے مالک حقیقی کو بھولا نہیں ہے. کہتے 2 رکعت نفل پڑھنے دو. نفل پڑھنے چلا گیا، نماز میں مشغول ہو گیا. دل کرتا تھا کہ اپنے رب کے سامنے لمبی مناجات کا سلسلہ شروع کر دوں. دن گزر جائے، راتیں گزر جائیں، یہاں سے ہٹنے کا نام نہ لوں. ذہن میں ایک سوال آیا، کہتے کہیں ایسا نہ ہو. جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ کے باہر نکل آیا. کہتے آ جاؤ جو کرنا ہے وہ کر لو. جلدی اس لیے نکلا، ذہن میں بات آئی کہ کہیں محمد عربی کے دشمن محمد کے غلام کو بزدل نہ سمجھ جائے، کہ موت کا سن کر نماز لمبی کر لی، موت کا سن کر نماز لمبی کر لی. باہر آیا، تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے لائے. آخری لمحات ہیں، موت بالکل قریب ہے. آنکھوں سے آنسو آ گئے. سرداروں نے کہا کام ہو گیا، کام ہو گیا. سارے بولو یار کام ہو گیا. کسی نے کہا کیا کام ہو گیا؟ ابھی تو پھندا گلے میں ڈالا نہیں ہے.
کام ہو گیا؟ نے کہا بس ہو گیا، ہم جو کچھ چاہتے تھے نا۔ او بابا وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ مارنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، ان کا اصل مقصد تھا جھکانا۔ نہیں سمجھے ہری پور کے مسلمان میرے جملے کو سمجھے ہی نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتنے فرعون آئے، جتنے نمرود آئے، جتنے فرعون کے بھائی آئے، فرعون صفت آئے، حق والوں کو ہمیشہ وہ دباتے اس لیے تھے، وہ تڑپاتے اس لیے تھے، مارتے اس لیے تھے کہ یہ جھک جائے ہماری مان جائے، یہ جھک جائے ہمارے ترانے گائیں، یہ جھک جائے اپنے مشن سے ہٹ جائے، یہ جھک جائے اب واپسی کا سفر اختیار کر لے۔ لیکن اسلامی تاریخ بتاتی ہے جن کے دل میں حقیقت میں آقا کی محبت داخل ہو گئی، وہ جھکے نہیں، بکے نہیں، وہ دبے نہیں، وہ بھاگے نہیں، وہ جہاں چلے تھے منزل پہ جا کے سانس لیا، واپس نہیں آئے، لوٹے نہیں ہیں اگرچہ لٹے ہیں، واپس نہیں آئے اگرچہ کٹے ہیں، واپس نہیں آئے اگرچہ لہو لہان ہوئے ہیں، تختے تار پہ لٹکا دیے گئے، لہو آج آنکھوں سے آنسو آ گئے، لوگوں نے کہا نیچے لے آؤ، کام ہو گیا، کیا کہتے ڈر گیا، محمد کا دامن چھوڑ دے گا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں بکواس بند کر دو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے خبیب آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، ابھی کیا فائدہ رونے کا، ہم نے تو تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا، اب بھی اگر تو اپنی بات سے باز آ جائے تو تجھے ہار پہنا کے واپس گھر لے جائیں گے، تیرا مکہ کی گلیوں میں استقبال کیا جائے گا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں تم غلط سمجھے ہو، میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ موت سے ڈرا ہوں، میرے ذہن میں محمد عربی کی محبت نے جوش مارا ہے۔ کہہ دے مسلمان سبحان اللہ، گناہ ہے یہاں پہ نہ کہو۔ محمد عربی کی محبت نے دل میں جوش مارا ہے، محمد عربی کی محبت دل میں جاگ اٹھی ہے، محبت رسول نے مجھے جھنجھوڑا ہے، اور اپنی روح کی طرف دیکھتا ہوں، جسم کی طرف دیکھتا ہوں، جسامت کی طرف دیکھتا ہوں، رویا اس لیے ہوں کہ محمد عربی سے جو محبت ہے وہ بڑی عظیم ہے، روح ایک ہے، اس لیے رویا ہوں۔ ایک کاش جان ایک ہے، ہزاروں ہوتی، ہزاروں بار محمد عربی کی محبت میں لٹا دیتا۔ یہ تھے حقیقی محب رسول۔ ہمیں سوئی چبھ جائے پتہ چل جائے گا محبت رسول کا، لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کمی آج بھی نہیں ہے، کمی آج بھی میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، اگر اس طرف تھوڑا سا بھی چل گیا نا واپسی بڑی مشکل ہو جائے گی، نہ جانے آگے انٹرچینج قریب ہے یا دور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کمی آج بھی نہیں ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جناب ان کے وارث ختم نہیں ہوئے، نام لینا تو بڑا آسان ہے، وہ کام کر کے دکھانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، کوئی خالہ جی کا مجھے پتہ ہے، نشتر پارک، نشتر باغ ملتان کا منظر تھا، جلسے میں کسی دہشت گرد اور بدماش نے، ملک دشمن نے پرامن اجتماع کے اوپر دھماکہ کر دیا، اس میدان میں ہم نے 45 لاشیں اٹھائیں، قیادت چل رہی تھی، 7-8 سال کا ایک بچہ پتہ نہیں اپنے بھائی باپ کے ساتھ آیا ہوگا، اس کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی تھی اور ٹانگ کو اٹھا کر یوں اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رو رہا تھا۔ قیادت قریب آئی، انہوں نے کہا بیٹا رونا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو لگ جاتی ہے، ابھی اسپتال لے کے جائیں گے، آپریشن ہوگا، یہ دوبارہ جڑ جائے گی۔ وہ بچہ جو رو رہا تھا فوراً ہنسنے لگ گیا، آنسو صاف کر لیے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے وہ منظر دیکھ کر حضرت خبیب یاد آ گئے، خبیب یاد آ گئے، لیکن اس کے سامنے تو کافر کھڑے تھے، یہاں تو اپنی قیادت تھی۔ نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، تسلی دینے لگے، ہنسنے لگا۔ اس نے کہا قائد محترم
میں اس لیے نہیں رو رہا کہ ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا، جن کی محبت کے ہم نعرے لگاتے ہیں نا، صحابہ 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 صحابہ، ہر وقت دل میں یہ تمنا تھی، یہ حسرت ہوتی تھی، دل کے اندر یہ جذبہ جاگ اٹھتا تھا کہ اے اللہ بہت سارے اس راستے میں ان کے ناموس اور عزت پہ کٹ کے کامیاب ہو کے چلے گئے، میں نے کئیوں کو دیکھا مرنے کے بعد وہ ہنستے ہوئے دنیا سے جا رہے تھے، میرے دل میں یہ خیال آیا اللہ مجھے بھی کبھی موقع ملے میں بھی صدیق کی عزت پہ کٹ جاؤں، مجھے موقع ملے میں بھی اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے کی عفت پہ کٹ جاؤں، لیکن اب رو اس لیے رہا ہوں جب موقع آ گیا، گرد و غبار جب چھٹ گیا، میں نے دیکھا میری ٹانگ سامنے پڑی ہوئی تھی، میں بچ گیا تھا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ ٹانگ کیوں کٹی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ ٹانگ میں تکلیف ہو رہی ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں کیوں بچ گیا ہوں، میری ٹانگ نے مجھ سے پہلے قربانی دی ہے، 1400 سال کے بعد یہ منظر بھی زمین و آسمان نے دیکھا ہے، یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے بابا، اور ہم کہا کرتے ہیں تو میرے 8 سالہ بچے کے اس جذبے کو چھین نہیں سکا تو میرے 70 سالہ قائد کو کیسے جھکا سکے گا، تو 50 سال کے قائد کو کیسے جھکائے گا، 40 سالہ جوانوں کو کیسے جھکائے گا، 30 سالہ بچوں کو نوجوانوں کو کیسے جھکائے گا، او بابا یہ جھکنے والے ہوتے تو خبیب کا نام نہ لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جناب حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ، خدا کی قسم بڑا عجیب دلچسپ واقعہ ہے، سنو گے جی؟ آپ کو دیر ہو رہی ہے مجھے ہو رہی ہے، پتہ بھی کسی کو نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، کیا نبی ہوں، یہ اس علاقے میں رہتے ہیں، اس نے کہا بکواس کر رہا ہے، بولو، آس پاس سارے اسی کے مرید تھے، اکثریت تھی، کہتے بکواس کر رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، جو یوں کہے وہ بکواس ہی کر رہا ہے نا، میں یوں تو نہیں کہوں گا نا، حضرت ارشاد فرما رہے تھے، اور بکواسی کو میں یوں نہیں کہوں گا، ہم بکواسی کو بزرگ نہیں مانتے، بزرگ فرمایا کرتے ہیں، یہ نہیں فرماتے، یہ بک بک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھئی، جس نے کہا کہ میں نبی ہوں بک بک کیے یا نہیں کیے، یہ بکواس نہیں ہے، ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے نہیں کر رہا، حضرت حبیب بن زید نے کہا بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، جہاں جہاں تک اس کے اثرات ہیں یہ بھی وہاں وہاں تک جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بک بک کر رہا ہے، کیا سارے بولو یہ لعنتی ہے، او بابا نبی کی گستاخی کرنے والے کو لعنتی حضرت حبیب بن زید بھی کہتے تھے، وہ تو جذباتی نہیں تھے نا، وہ تو متشدد نہیں تھے، بولو وہ تو رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، نے کہا بکواس کر رہے، اس کے سامنے لایا گیا، اس نے کہا ادھر لے آؤ، مسیلمہ کذاب کے پاس، اس نے کہا تو یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا بالکل، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، بلند آواز سے گرج کر گواہی دیتے ہیں، ساتھ ہی مسلمہ کذاب کہتا ہے تو یہ بھی مانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ توجہ ادھر سب میری طرف دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں الفاظ سے وہ اتنی آسانی میں سمجھ نہیں آتی جتنے اشارے سے اور انداز سے سمجھ میں آتی ہیں، سارے میری طرف دیکھیں، تو محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کی، ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے بھی مانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، توجہ میری طرف، حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں
نہیں سمجھی، آپ کو بھی کوئی سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھاؤ، خدا کی قسم یہی انداز ہے، الفاظ سے بات یہی واضح ہوتی ہے۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھی نبی مانتا ہے، وہ کہتے کیا بک رہا ہے؟ توجہ، کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں سن رہا، میں وہ پھر بولتا ہے، کہتے تو مانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہتے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بول پڑتے ہیں، گرج کر کہتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ، پھر کہتے ہیں مجھے بھی مانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ بک نہیں رہا، کہتے میں سن ہی نہیں رہا، نہیں سمجھے اس انداز کو۔ وہ کہتے ہیں میں، وہ غصے سے لال ہو رہا ہے، غصے سے بولو، یہ لال اور کالا ہونا یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ پیلے کالے یہ چلے آ رہے ہیں اس زمانے سے، یہ آج کے نہیں ہیں۔ ہاں لیکن حالات اپنے اپنے، وقت مختلف ہے۔ وہ صحابہ کو دیکھ کر، صحابہ کے انداز کو دیکھ کر کالے پیلے ہوتے تھے، یہاں یہ صحابہ کے غلاموں کے انداز کو دیکھ کر کالے پیلے ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں وہ کہتے ہیں اس کو مانتا ہے، محمد کو مانتا ہے اللہ کا نبی، کہتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں وہ صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی بھی ہے، تمام نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، اماموں کا امام ہے، مقتداؤں کا مقتدا ہے، وہ اولین کا امام ہے، وہ آخرین کا امام ہے، میں مانتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے بھی مانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، کہتے ہیں میں نہیں سنتا۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے میں یہ بکواس سننے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ بکواس سننے کے لیے بھی تیار ہے، تیار نہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا جی، میں نے تو ابھی تقریر شروع ہی نہیں کی، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، جیسے مذاق میں خطیب کہتے ہیں نا کہ میں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی شروع ہی نہیں کی جی۔ چلو اتنی تھکاوٹ تو سب بھی ہو گئی ہے کہ جی خدا کا نام شروع کرو، سمجھ آ رہی؟ بس تقریر ختم ہو چکی ہے، آپ کو مبارک ہو، بات ختم ہے، اتنی دیر بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ حضرات سمجھ گئے جو کچھ میں کہہ گیا نا کہ میں نے تقریر ابھی شروع کی نہیں ہے بلکہ کی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ تو آپ حضرات کو، آپ مجھے، میں آپ کو، خدا کی قسم جو کچھ کہہ رہا تھا اللہ میرے سر پہ گواہ ہے، کہنے والا اگر ان خامیوں کا اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خامی میرے اندر ہو، اپنی اصلاح کی نیت نہ ہو، مجمع کو کہتا پھرے تم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، اور اپنی اصلاح کی نیت نہ ہو، تو اس کا قطعاً اس کو نہ فائدہ ہونے والا ہے نہ مجمع پہ اثر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی نیت لازمی ہے۔ کیا ابھی تک تو میں اور آپ ایک دوسرے کا احتساب کر رہے تھے، بیان تو ابھی ہونا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یہ بکواس میں سننے کے لیے تیار کہ کوئی میرے محبوب کے بات کہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہوں، سننے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یوں اشارہ کر کے مقصد کیا تھا؟ تنے تنہا آدمی ہے، آس پاس سارے اسی کے کارندے کھڑے ہیں، خطرے میں ہیں، کیا خطرے میں بھی ہے، لیکن مزید اس کو غصہ دلا رہا ہے۔ جب آقا کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تکذیب کر رہا ہے، اور تکذیب بھی اس انداز میں کر رہا ہے کہ تحقیر بھی ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں میں نہیں سنتا، کیا بک رہا ہے؟ اس کو اتنا غصہ آیا، بہت غصہ آیا، نکال دو یہاں سے، بڑی باتیں ہوئی،
یہ وہاں سے آیا مدینہ پہنچا ہے. بولو کہاں پہنچا ہے؟ اور جب مدینہ پہنچا ہے تو پھر استقبال خطاب کے بیٹے عمر نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ سارے بولو. بات پہلے پہنچ چکی ہے کہ وہاں سے ایک مرد قلندر کو یوں ظلم و ستم بدماشی اور غنڈہ گردی کرتے ہوئے نکالا گیا ہے, دھکے دیے گئے, گرایا گیا, تڑپایا گیا. وہاں سے وہ چلیں, یہ یہاں کھڑے ہیں استقبال کے لیے. بڑا لمبا واقعہ. یہاں جب پہنچے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی, کس طریقے سے تعارف ہوا, پھر کبھی صحیح. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آج اگر کوئی آقا نبی کریم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو مسلمان تیرے اوپر یہ فرض ہے. اصحاب رسول کا طریقہ یہی رہا ہے, محمد عربی کا پیغام یہی رہا ہے, محمد عربی کا طریقہ کار یہی رہا ہے. تعلیم اور ارشاد یہی فرمایا ہے کہ محمد عربی کے بعد اس انداز میں کوئی دعویٰ کرے, کوئی محمد عربی کے ختم نبوت کا انکار کرے تو صحابہ کا کردار یہ تھا کہ یہ بات وہ سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے. توجہ کرنا, جب آقا نبی کریم کے بعد کوئی ایک نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس کی بکواس کرنے سننے کو بھی تیار نہیں ہے. اور اگر آج کوئی 12 اماموں کو نبیوں سے افضل کہنے کا کفر بکتا ہے تو پھر میں بدرجہ اولا اس ایک سے بڑھ کر اس کی بکواس سننے کو بھی قطعاً تیار نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو کہے آقا کے بعد ایک نبی ہے مسلمان ہے کافر ہے, اور جو کہے آقا کے بعد 12 کے 12 نبیوں سے بھی افضل ہے وہ کیا ہے؟ سارے کہہ دو نا, یہ کیا ہے؟ بابا یہ عقیدہ کی بات کر رہا ہوں, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, اس کے بغیر تو عقیدہ مکمل ہی نہیں ہے. ختم نبوت کا تحفظ یوں ہی ہوگا, کوئی بھی منکر ہو چاہے میرا سکا باپ کیوں نہ ہو. ذہن میں رکھیں, ہماری لڑائی منکرین ختم نبوت سے ہے. کس سے؟ کسی طبقے سے نہیں ہے, کسی طبقے سے منکر کوئی بھی ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اپنا ہو یا غیر ہو, قریب کا ہو یا دور کا ہو, قادیان کا ہو یا ایران کا ہو, جہاں کا بھی ہو, جس صورت میں بھی ختم نبوت پہ کوئی آن چاہے گی ہم اس کو قطعاً مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. سیدھی سی بات ہے, یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر تو ایمان رہتا ہی نہیں. محبت رسول, پھر اصحاب رسول نے محبت کا دعویٰ کر کے یوں نبھا دیا. ساری دنیا کی بدماں, ساری دنیا کے جاگیردار, بڑے بڑے بادشاہ ان کو ستاتے ہوئے تھک گئے, تڑپاتے ہوئے تھک گئے, بیٹھ گئے, ہار مان گئے, پیچھے ہٹ گئے. لیکن محمد عربی کے غلاموں کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکا, کوئی اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکا, نظریے سے نہیں ہٹا سکا, اپنے کاز و انداز سے نہیں ہٹا سکا. جو جس طرف چل پڑے منزل پہ پہنچ کے دکھایا, راستے سے واپس نہیں آئے ہیں, جس میدان میں اترے ہیں فاتح بن کے نکلے ہیں. محبت رسول کا تقاضا تھا. محمد عربی اعلان کر رہے ہیں حی علی الصلاۃ, مسجد کی طرف آؤ, تو مسجدوں کو بھر دیا ہے. محبت رسول, اطاعت رسول کا تقاضا پورا کر کے دکھایا. اور اگر اعلان ہوا کہ حی علی الجہاد, میدان کی طرف جاؤ, تو میدانوں کو بھر دیا. یہ اطاعت کا تقاضا ہے, محبت کر کے دکھائی ہے. صرف نام نہیں لیا, کام کر کے دکھایا ہے. صرف دعویٰ نہیں کیا, اس پہ کٹ کر دکھایا ہے. صرف دعویٰ نہیں کیا, اس پہ لٹ کر دکھایا ہے. صرف دعویٰ نہ کیا, وطن چھوڑنا پڑا, چھوڑ کے دکھا دیا. صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ گھر سے نکلنا پڑا تو نکلنا پڑا, نکل گئے. قرآن نے بھی تسلیم کیا ہے, رب نے بھی ذکر کیا ہے, اخرجوا من دیارہم واموالہم. وہ لوگ جنہوں نے محبت رسول کا دعویٰ کر لیا ان کو گھروں سے نکال دیا گیا, مالوں سے محروم کر دیا گیا,
لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بڑھتے چلے گئے، ہاں جناب آگے ڈٹتے چلے گئے، کفر سے لڑتے چلے گئے، ہر میدان میں فاتح بن کے آتے ہیں، کفر کے اوپر زلزلہ طاری کر کے آتے ہیں، کفر کو اس کی اوقات یاد دلا کے چھوڑا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جن کی محبت رسول کو اللہ کا قرآن بھی مان گیا، محمد عربی مانتے ہیں، اور قرآن مقدس نے جس طرح کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم واقعی یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد کی اطاعت کرو، اتباع کرو، پھر خدا تم سے بھی محبت کرے گا۔ آقا نبی کریم کی محبت خدا کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جنہوں نے محمد سے وعدہ کیا، آقا نبی کریم کے ساتھ بیعت کر لی، ایک رب کی اطاعت عبادت کریں گے، پھر مرتے دم تک اس پہ قائم رہے، یہی آقا کے وہ دیوانے تھے۔ اطاعت کر کے دکھائی، پھر عبادت خدا کی کر کے دکھائی، سنت پہ چل کے دکھایا، آقا نبی کریم کے ساتھ شانہ بشانہ ہوئے، دائیں چلے بائیں چلے، پیچھے ساتھ رہے آگے ساتھ رہے، مال دینا پڑا محبت رسول میں، مال لٹا گئے، جان کی ضرورت آئی محبت رسول میں، جان لٹا گئے، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، میدانوں میں اتر گئے، زخم کھا گئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، سمندروں میں کود گئے، افریقہ تک پہنچ گئے، چین کے بارڈروں سے گزر گئے، جلال آباد تک پہنچے، کابل پہ چھا گئے، قندھار سے گزر گئے، مزار سے گزر گئے، بلوچستان میں داخل ہوئے۔ آج بھی بلوچستان میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی کی قبر خوزدار بلوچستان میں موجود ہے۔ محبت رسول نے وطن سے نکالا، پیچھے نہیں دیکھا، وطن سے نکل گئے، واپس کا ارادہ نہیں کیا، بچوں کو چھوڑا، بیویوں سے جدا ہوئے، خاندانوں سے جدا ہوئے، کاروبار تباہ ہو گئے، باغات کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایسے دیوانے بھی تھے۔ محبت رسول کا تقاضا تھا، آقا نے مال مانگا، گھر میں ختم ہو چکا ہے، جسم کے کپڑے بیچتا ہے، مال رسول اللہ کو دیتا ہے۔ بعض ایسے بھی تھے کہ آقا اعلان کرتے ہیں میدان میں جانا ہے، گھر میں جوان بچہ کوئی نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ ایک ماں لے کر آقا کے پاس آتی ہے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں، آقا نبی کریم نے جو درس دیا، جو تعلیم دی ہے، جو پیغام دیا، جو نظام دیا، جو شریعت دی، جو تعلیمات و ارشادات و احکامات دیے، آقا نے جو اقوال و اعمال و افعال بیان کیے ہیں، مجھے یہ بتاؤ ان کا حقیقی معنوں میں اطاعت کرنے والے وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ قرآن کی روشنی میں وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ سارے بولو وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ جنہوں نے آنکھیں نکلوا دی، ٹکڑے کروا دیے، بچے چھوڑ دیے، سمندروں میں کود گئے، زخم کھا گئے، اپنوں سے ٹکرا گئے، کفر پہ چھا گئے، کفر کے پرچموں کو سر نگوں کر کے دکھایا، اسلام کا پرچم سر بلند کر کے دکھایا، میدانوں میں کود گئے، سمندروں میں کود گئے، جزیروں میں نکل گئے، ٹکرا گئے، ٹکرا گئے، کس کے ساتھ؟ کفر کے ساتھ، پھر کفر پہ چھا گئے۔ بول نہیں رہے، بول نہیں رہے۔ قرآن کی روشنی میں قرآن مجید نے یہ سب تذکرے کیے ہیں، 1230 آیتیں اللہ نے قرآن مجید میں اصحاب رسول کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور ان کی عزت اور عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ ہاں، ان کو جنتی بتایا ہے، ان کی وفاؤں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی اداؤں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، تقوی کا تذکرہ کیا، زہد کا تذکرہ کیا، عبادت کا تذکرہ کیا، تقوی کا تذکرہ کیا، ان کی پرہیزگاری کا تذکرہ کیا، اللہ اور رسول سے محبت کا تذکرہ کیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ذکر کیا، گھر چھوڑنے کا ذکر کیا، مال دینے کا ذکر کیا، جان لٹانے کا ذکر کیا، زخم کھانے کا ذکر کیا، حتیٰ کہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر محبت رسول میں یہ سفر کرتے ہیں، اس گھوڑے کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے، اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی آواز کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے، اس کا تذکرہ رب کا قرآن کر رہا ہے۔
مجھے بتاؤ قرآن جس زمانے میں آیتیں بھیج کر جن ایمان والوں کا اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، سب کچھ لٹانے کے بعد رب نے کہا کہ اب یہ پکے سچے مومن بن گئے، وہ کون تھے؟ بول نہیں رہے وہ کون تھے؟ اطاعت رسول میں اتنے پختہ ہیں خدا کی قسم. آقا منبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی بات کر رہے ہیں، تذکرہ چھڑ گیا، درمیان میں واقعہ بیان کرتے ہوئے جملہ زبان پہ آیا، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی باہر سے آ رہا ہے، ایک قدم مسجد میں رکھا ہے، ایک قدم باہر ہے. اس نے سمجھا شاید آقا مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. اس نے دوسرا قدم اٹھانا بھی گوارا نہ کیا، اسی جگہ بیٹھ گیا. اطاعت اور محبت کا انداز یہ تھا. میرے اور آپ کے سارے قدم محمد اور رسول اللہ کی اطاعت کے خلاف اٹھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. آقا نبی کریم نے پوچھا، دیکھا یہ دروازے میں کس انداز سے بیٹھا ہے؟ یہ کوئی بیٹھنے کا انداز ہے؟ آقا بیٹھنے کا انداز کا تو پتہ ہے، بیٹھ سکتا تھا، لیکن آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے یہی سوچا آقا کا حکم آ گیا، اب اگر دوسرا قدم اس حکم کے بعد اٹھاتا ہوں تو کہیں ایمان نہ ضائع ہو. ہمارے کتنے قدم مخالفت میں اٹھتے ہیں. کبھی ایمان کی فکر ہوئی؟ کبھی غم کیا؟ کبھی سوچا؟ صحابہ کا نام لینے والوں، آپ سے خصوصاً کہتا ہوں، صحابہ کا نام لینا آسان، صحابہ کا کردار اپناؤ. صحابہ کا کردار اپناؤ. ان کا کردار یہ تھا، وہ اطاعت رسول میں ایک قدم بھی آگے اٹھانے کو تیار بولو نہیں تھے. آقا نے فرمایا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، میں تو واقعہ بیان کر رہا تھا، یہ جملہ آ گیا. انہوں نے کہا آقا میں نے تو یہی سمجھا. اٹھایا، مسجد کے اندر بلایا، اور پھر کچھ ایسے بھی تھے مسجد میں بلا کر آقا نے ساتھ بٹھایا ہے، ان سے گفتگویں کی ہیں، ان سے باتیں کی ہیں، ان کے ساتھ آقا نے مشاورت بھی کی ہے، مشورہ دیا بھی ہے، مشورہ لیا بھی ہے. ہاں، محبت رسول ہمارا دعویٰ ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. آپ کہیں گے جی مولوی صاحب نے تو بات اس انداز میں کر دی کہ ہم سب کو تو نکال دیا اس سے. دیکھو محبت رسول یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن محبت رسول جتنی سچی ہوگی اعمال بھی درست ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. آج کر لو ارادہ کہ ہم محمد عربی سے حقیقی محبت کرتے ہوئے اطاعت پر بھی آئیں گے انشاءاللہ. آقا نبی کریم کی سنتوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیں گے انشاءاللہ، دکانوں میں جگہ دیں گے، تجارت میں جگہ دیں گے، مکانوں میں جگہ دیں گے. سارے بولو دیں گے انشاءاللہ. یہ اطاعت رسول ہے. آقا نے جن کو بلایا، مشورہ لیا، مشورہ دیا، ساتھ بٹھایا، محبت کا اظہار کیا. لیکن اطاعت رسول یہ بھی ہے. آقا منبر پہ تشریف لے آئے، توجہ کرنا، آقا منبر پہ تشریف لے آئے، غصے کے آثار چہرے پہ نمایاں. عجیب انداز ہے. صحابہ کرام سہم گئے. اس انداز میں آقا کو کبھی ہم نے غصے میں نہیں دیکھا. کیا مسئلہ ہے؟ اللہ خیر کرے. آقا نبی کریم نے فرمایا فلاں کا بیٹا کھڑا ہو جا. توجہ، تفصیل کا وقت نہیں ہے. فلاں کا بیٹا کھڑا ہو جا. وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا. فلاں کا بیٹا تو بھی کھڑا ہو جا. وہ بھی کھڑا ہوا. اور آقا جلال کے ساتھ یہ الفاظ فرما رہے ہیں، فلاں کا بیٹا کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، بھائی تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا. سب کو جن کو کھڑا کرنا تھا کھڑا کیا. فرمایا میری مسجد سے باہر نکل جاؤ، میری مسجد سے آج کے بعد میری مسجد میں نہ آنا. ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، جو بھی کہو ہم سہ لیں گے، برداشت کر رہے ہیں، کرتے جائیں گے. لیکن ایک دن حشر کا بھی آنا ہے، قیامت کا بھی آنا ہے.
ہم نے 14,000 لاشیں اس میدان میں اس عنوان پہ اور اس مشن اور کاز پہ ڈٹ کر اٹھائی ہیں. یہ کوئی مرغی اور بکرے کا خون نہیں تھا بابا، یہ مجدد وقت امیر عظیمت حق نواز کا لہو ہے. یہ ایک ایک گھر سے اٹھنے والے 4 سکے بھائیوں کے لہو ہیں، کوئی تماشا نہیں ہے. آقا نبی کریم کی اطاعت کی بات کرتے ہو تو اس معاملے میں اطاعت کون کرے گا؟ ہندو کرے گا کیا؟ کوئی دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن صحابہ داخل ہو؟ زمانہ وحی کا تھا، رب نے بتا دیا. یہ جو پہلی صف میں آ کر لمبی لمبی تسبیح پڑھتے ہیں نا، تسبیح نہیں تسبیح، یہ جو بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں. منافقین کی بات کر رہا ہوں، اندر ان کا کفر بھرا ہوا تھا. کیا تھا؟ بظاہر کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر. رب نے کیا فرمایا؟ وما ہم بمؤمنین. جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں ہے یہ مومن. انہوں نے کہا لنشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. رب نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. ایک گواہی یہ دیتے ہیں، ایک اللہ دیتا ہے. بتاؤ ان کی گواہی سچی ہے، خدا کی گواہی سچی ہے؟ سارے بولو. آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے سامنے انہوں نے اظہار کیا ہے، انہوں نے اقرار کیا، جی ہم مانتے ہیں. خدا کہتا ہے نہیں مانتے، قرآن کہتا ہے نہیں مانتے، قرآن کہتا ہے نہیں مانتے. ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں الحمدللہ، جو بھی فتنہ، جس فتنے میں نے بھی سر اٹھایا، سر کو بھی کی نہیں کی. سارے بولو. قادیانیت کا فتنہ ہو، منکرین حدیث کا فتنہ ہو، رافضیت کا فتنہ ہو، ہمارے اکابر نے سر کو بھی کی یا نہیں کیے؟ تعاقب کیا یا نہیں کیے؟ سارے بولو. سارے کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ سر کو بھی کیا نہیں کیے؟ علامہ قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج تک اٹھاؤ، تمام اکابر نے ایسے کسی بھی باطل قوت کو حق نہیں لکھا، غلط کو ٹھیک نہیں لکھا. بولو. ناجائز کو جائز نہیں لکھا، حرام کو حلال، کسی جہنمی کو جنتی، لعنت کے مستحق کو رحمت کا مستحق، اور دشمن کو کہیں بھی بھائی دوست نہیں لکھا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، فرمایا اللہ کے نبی نے میری مسجد سے باہر نکل جاؤ، نکال دیا. یہ بھی نبی کریم کی اطاعت کا تقاضا ہے. کوئی ایسا دین کا دشمن صفوں میں آئے، مسجد میں آئے، ادارے میں آئے، نبی کی سنت یہی ہے کان سے پکڑ کے کہے نکل یہاں سے. بول 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 بلند آواز سے. یہ نبی کی سنت نہیں ہے. سنت کس کو سمجھتے ہو؟ یہ نبی کریم نے عمل کیا، کر کے نہیں دکھایا، عمل کر کے نہیں دکھایا، باہر نہیں دھتکار دیا، دھکا دے کے نکالا نہیں ان کو. اپنوں کو نکالا جاتا ہے، غیروں کو نکالا جاتا ہے، مسلموں کو نکالا جاتا ہے، کافروں کو نکالا جاتا ہے. سارے بولو. تو میرے بھائیو، یہ قرآن مجید کے اندر مالک لم یزل نے محبت رسول میں تمام قربانیاں دینے والوں کا جو ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ سے پہلے آیا یا بعد میں آیا؟ ہجرت سے پہلے آیا، بعد میں آیا؟ بس آیا محمد عربی کی غلامی اختیار کر لی، محبت رسول کا دم بھرا، عقیدے نظریے کا حصہ بنا لیا. رب نے فرمایا میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. وہ جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہوا وہ کون تھے؟ بات ختم ہے. وہ کون تھے؟ وہ جن کے ساتھ جنت کا وعدہ وہ کون تھے؟ جن کے ایمان کی تکمیل کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ کون تھے؟ جن کو جنتی علی الاعلان قرآن کہہ رہا ہے وہ کون تھے؟ رضی اللہ عنہم کے مصداق کون تھے؟ اولئک حزب اللہ کے مصداق کون ہیں؟ اولئک هم الصادقون کے مصداق کون ہیں؟ اولئک هم المفلحون کن کو کہا گیا؟ اولئک هم الفائزون کن کو کہا گیا؟ اور بلند آواز سے کن کو کہا گیا؟ کن کو کہا گیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ ورزق کریم کن کو کہا گیا؟ اولئک هم الراشدون کن کو کہا گیا؟ کن کو کہا گیا؟ اللہ نے اپنی جماعت کن کو قرار دیا؟
کو کامران کہا, کن کو پکا جنتی کہا, کن کو اپنا کہا, کن کو اپنا کہا, کن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے. پھر ایسے نہیں دی, انہوں نے سب کچھ اللہ کے دین پہ لٹا دیا, حق ادا کر کے چلے گئے, ساری دنیا تک پہنچ کر آقا نبی کریم کے چھوڑے ہوئے پیغام کو گلی گلی عام کر کے چلے گئے, قریہ قریہ پہنچا گئے, ملک ملک تک پہنچا گئے, جزیروں میں پہنچا گئے, سمندروں کے پار پہنچا گئے, صحراؤں میں پہنچا گئے, اقوام تک پہنچا گئے, قبائل تک پہنچا گئے, پوری دنیا تک پھیل گئے. ساری دنیا میں آج اگر اذان کی صدا ہے تو یہ محنت کن کی ہے؟ آج کلمہ ہے, محنت کن کی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے, محنت کن کی ہے؟ بول کن کی ہے؟ کن کی ہے؟ آج تیرے میرے گھر میں بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, خواتین قرآن پڑھتی ہیں, بڑے قرآن پڑھتے ہیں. یہ قرآن لکھنے والے کون تھے؟ 22 رجب ہے, جناب سیدنا امیر معاویہ وہ صحابی جس نے اپنے ہاتھوں سے رب کا قرآن لکھا ہے, اور آج بھی قرآن انہی کے پاس ہے جو اصحاب رسول کے در کی غلامی کر رہے ہیں, اور جنہوں نے صحابہ کا در چھوڑ دیا, قرآن نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے, اذان نے ان کو چھوڑ دیا ہے, نبی کے کلمے نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے, نبی کی شریعت نے ان کو چھوڑ دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے. کوئی ایک چیز بھی وہاں باقی نہیں ہے. اگر سارے دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اصحاب رسول کے در کی غلامی کرنی پڑے گی. جو غلامی کے لیے تیار ہے بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر اب اپنے عزم کا اظہار کیجئے گا. آپ اصحاب رسول کی در کی غلامی کرو گے, اصحاب رسول کی عزت و عظمت کے پرچم لہراؤ گے, یہ مشن لے کے آگے بڑھتے رہو گے بلند آواز سے, بلند آواز سے. اصحاب رسول رسول اللہ کے تمام اقوال و اعمال و افعال نبوت کے گواہ کون ہیں؟ تعلیمات و ارشادات کے گواہ کون ہیں؟ حق و باطل کے گواہ کون ہیں؟ کفر اور اسلام کی تمیز آقا نے کی, گواہ کون ہیں؟ آقا نے کلمہ پڑھایا, سننے والے کون ہیں؟ آقا نے قرآن سکھایا, سیکھنے والے کون ہیں؟ آقا نے نماز پڑھی تو دیکھنے والے کون ہیں؟ آقا امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ آقا قافلے کے سالار کارکن کون ہے؟ آقا مرشد ہے تو مرید کون ہے؟ آقا استاد ہے تو شاگرد کون ہے؟ آقا بلائے آنے والے کون ہیں؟ آقا جانے کو کہے جانے والے کون ہیں؟ آقا ڈٹنے کو کہے ڈٹنے والے کون ہیں؟ کٹنے کو کہے کٹنے والے کون ہیں؟ مال مانگے دینے والے کون ہیں؟ جان مانگے لٹانے والے کون ہیں؟ وطن سے جانے کو کہے ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ گھر چھوڑنے کو کہے چھوڑنے والے کون ہیں؟ تو پھر سیدھی سی بات ہے, یہ سب کچھ سہ کر نبی کا دین پہنچا گئے. میں آخر میں یہی سے انداز میں کہوں گا کہ ساری دنیا میں اسلام پہنچایا, یہ ہے کام صحابہ کا. وہ دین لے کر ہم مسلمان کہلائے, یہ ہے ہم پہ انعام صحابہ کا. اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو بن غلام صحابہ کا, غلام نہیں بن سکتا تو چھوڑ اسلام صحابہ کا. بتاؤ غلام بنتے ہو یا اسلام چھوڑتے ہو؟ غلام بنتے ہو یا اسلام چھوڑتے ہو؟ غلام بنو گے انشاءاللہ, اصحاب رسول کی عزت و ناموس کا پرچم اٹھاؤ گے انشاءاللہ, آگے بڑھو گے انشاءاللہ. یہ صحابہ کا احسان صرف ایک جماعت پر ہے یا سب مسلمانوں پر؟ ہر کلمہ پڑھنے والے پہ احسان کن کا ہے؟ احسان کن کا ہے؟ سارے بولو کن کا ہے؟ صحابہ کا. ایک جماعت پہ نہیں ہے, ایک طبقے پہ نہیں ہے, کل دنیا کے تمام مسلمانوں پہ احسان صحابہ کا ہے, انعام صحابہ کا ہے. تو پھر یہی کہوں گا کہ پھر ہر غیرت مند مسلمان غلام صحابہ کا ہے. کس کا ہے؟ صحابہ. غلامی کرو گے انشاءاللہ, ساتھ دو گے میرے لیے یا اپنے ایمان کے لیے؟ میرے لیے یا رب کے دین کے لیے؟ ہمارے اوپر تمہارا احسان نہیں ہے, دین کا تقاضا ہے, محبت رسول کا تقاضا ہے کہ جماعت رسول کی محبت اپنائی جائے, ان کی غلامی کی جائے. اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر میں اسی انداز میں کہوں گا کہ کچھ دیر چپ ہی رہیں, صحنے چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ. کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو, ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو. واخر دعوانا تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ کھانا کھا کے جائیں, کھانا تمام حضرات کے لیے رکھا ہوا ہے.